بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتے ہیں، پھر مشرک اور مسلمان بھائی کا کینہ رکھنے والے کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے کہیں زیادہ لوگوں کی اللہ اس رات میں بخشش فرما دیتے ہیں۔ دوستو، لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات بھی اسی روایت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ بہت لوگوں کو، قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے بری کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت میں جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا اس قدر ضعیف ہیں کہ ان سے استدلال کر کے اس رات کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں اور جس کے اندر عبادت کرنا کوئی اضافی فضیلت نہیں رکھتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور وہ خاص قسم کی عبادات کو بھی اس رات کی طرف منسوب کرنے ہیں کہ یہ خاص عبادت، خاص عبادت کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات تو کچھ لوگ اس کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دیتے ہیں فضائل میں۔ یہ دونوں افراط و تفرید کے راستے ہیں اور دونوں درست نہیں ہیں۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے باب میں جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ متعدد طرق سے اور مختلف صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن کا ایک مناسب اور بہترین تجزیہ یہ ہے کہ وہ کم از کم درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں، جو بے شک قابل عمل ہے۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور اس رات میں عبادت کرنا عام راتوں سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس عبادت میں دل لگے۔ درود پاک میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، استغفار میں دل لگتا ہے، تلاوت قرآن کریم میں دل لگتا ہے، ذکر میں دل، جس عبادت میں دل لگتا ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی طے شدہ عبادت اس رات میں منقول نہیں ہے۔ اور رہی بات 15 شعبان کے روزے کی کہ شب برات کے اگلے دن کا جو روزہ ہے، تو اس کے متعلق ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابن ماجہ کی، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کے متعلق یہ ایک ہی روایت ہے اور اس پر اکثر محدثین نے ضعف کا قول کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اس روزے کو سنت کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس دن کو خاص فضیلت کے ساتھ روزہ ثابت کرنا یہ بات درست نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، خاص فضیلت کے ساتھ یہ روزہ منقول نہیں ہے۔ باقی کوئی ایام 20 کے روزے رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، 13، 14 اور 15 جو سنت سے بے شک ثابت ہے۔ لہذا ہم سب کو افراط و تفرید کے راستے سے بچنا چاہیے۔ اس رات کے دو خاص عمل، استغفار کرنا کثرت سے اور اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ اس رات میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اہل خانہ پر شفیق نہیں دیکھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے غم اور دکھ کی وجہ سے حضور غمگین ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور حضور فرما رہے تھے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائی نے ہمیں بڑا ہی غمگین کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اذ جاء الحسن والحسین، حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے، علیہما قمیصان احمران، سرخ قمیصیں پہنی ہوئی، یمشیان و یعثران، کبھی چلتے کبھی گر پڑتے،
فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر تشریف لائے، فحملہما ووضعہما بین یدی، ان کو اٹھایا اور ممبر کے سامنے، اپنے سامنے حضور نے ان کو بٹھایا۔ تو دوستو، یہ شفقت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گھر والوں کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ سلوک یہ ہوتا تھا کہ حضور جب ان کے گھر جاتے تو وہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی، اور جب وہ حضور کے گھر تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے رہنا، بچوں کا، گھر والوں کا، بیوی کا اور اعزاء اقربا کا خیال کرنا، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نہ کہ گھر میں ہر وقت روب داب بنا کے رکھنا، جیسے ہمارے یہاں بناوٹی شخصیات بن گئی ہیں کہ جی گھر میں روب ہونا چاہیے، لہذا مسکرانا، گھر والوں کے ساتھ محبت سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ وہی درست ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔